السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، اگر آپ کسی مسلمان بھائی سے بولیں گے کہ چلو بھائی نماز پڑھنے کے لیے اذان ہو گئی ہے، مسجد چل کے نماز پڑھتے ہیں، تو اکثر و بیشتر آپ کو یہ جواب ملے گا کہ ابھی ہم بیزی ہیں، دکان میں پھنسے ہوئے ہیں، تجارت میں پھنسے ہوئے ہیں، کام کو نپٹانے کے بعد مسجد میں آ کر نماز پڑھیں گے۔ اس طرح کے جواب اکثر آپ کو سننے کو ملتے ہوں گے۔ حالانکہ نماز کی اہمیت دنیا کے تمام کاموں سے بڑھ کر ہے، چاہے آپ بزنس کر رہے ہوں، تجارت کر رہے ہوں، دکانداری میں پھنسے ہوئے ہوں، سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ وقت پر نماز پڑھنا۔ اس کے متعلق مجھے ایک واقعہ یاد آیا جو کتابوں میں بڑا ہی سبق آموز واقعہ لکھا ہے کہ دلی کے جو قطب مینار ہے اس کے بغل میں ایک قبر ہے جو انہی کے نام سے قطب مینار بھی ہے، حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، جو اپنے وقت کے بہت بڑے بزرگ تھے۔ ان کا واقعہ لکھا ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا اور ان کی نماز جنازہ کے لیے قبرستان جنازے کو لایا گیا تو پورا مجمع بھرا ہوا تھا، سمندر تھا ایک انسانوں کا کہ جہاں تک نگاہ پڑتی تھی انسان ہی نظر آتے تھے، یعنی پورا مجمع بھرا ہوا تھا کھچاکھچ۔ جب جنازہ تیار ہو گیا تو اب نماز پڑھانے کی باری آئی کہ نماز جنازہ کون پڑھائے گا۔ تبھی مجمع میں سے ایک شخص نکلتا ہے اور کہتا ہے کہ میں حضرت کا وصی ہوں، یعنی حضرت نے مجھے وصیت کی ہے کہ میری نماز جنازہ وہ شخص پڑھائے گا جس کے اندر 4 خوبیاں ہوں۔ سب سے پہلی خوبی یہ کہ جس کی کبھی بھی تکبیر اولیٰ نہ فوت ہوئی ہو، یعنی ہمیشہ وہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھی ہو۔ دوسری خوبی یہ ہے کہ اس کی تہجد کی نماز کبھی بھی ناغہ نہ ہوئی ہو۔ اور تیسری خوبی یہ ہونی چاہیے کہ وہ سنت اور نوافل کے اتنا پابند ہو کہ عصر کی جو 4 رکعت سنت ہوتی ہے وہ بھی کبھی چھوٹی نہ ہو۔ اور چوتھی خوبی اس کے اندر یہ ہونی چاہیے کہ اس کی نگاہ کبھی بھی غیر محرم کی طرف بری نظر سے وہ نہ دیکھا ہو۔ جس کے اندر یہ 4 خوبی ہوگی وہی شخص میری نماز جنازہ پڑھائے گا۔ اس وصیت کو سن کر سارے لوگ حیران ہو گئے کہ آج کے دور میں یہ 4 خصوصیت رکھنے والا کون شخص ہوگا۔ پورا مجمع میں سناٹا چھا گیا، خاموشی چھا گئی کہ کون ایسا شخص ہے جو ان 4 خوبیوں کا مالک ہو۔ تبھی مجمع میں سے ایک شخص نکلتا ہے اور حضرت کے جنازے کے پاس پہنچتا ہے اور حضرت کی پیشانی کو چوم کر کہتا ہے کہ حضرت آپ تو اس دنیا سے چلے گئے، لیکن جاتے جاتے میرے راز کو بھی فاش کر دیا۔ اور پھر لوگوں کی طرف مخاطب کر کے فرمایا کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں اور اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ الحمدللہ میرے اندر یہ 4 صفات موجود ہے، یہ 4 خوبی موجود ہے۔ میں نے جب سے ہوں سنبھالا ہے تب سے کبھی بھی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی ہے، ہمیشہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھی ہے، اور میری تہجد کی نماز کبھی بھی ناغہ نہیں ہوئی ہے، اور عصر کی سنتوں کا پڑھنے کا میں پابند ہوں، اور غیر محرم کی طرف میں نے کبھی بھی غلط نگاہ سے بری نظر سے نہیں دیکھا۔ جب لوگوں نے غور سے دیکھا تو یہ وقت کے بادشاہ سلطان شمس الدین التمش تھے، جو لوگوں کے باغ ڈور سنبھالتے تھے اور رعایا کا خیال بھی رکھتے تھے اور حکومت کے نظام کو بھی سنبھالتے تھے۔ لہٰذا جو شخص حکومت کے نظام کو بھی سنبھالے، رعایا کا بھی خیال رکھے، ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہے اور وہ شخص بہت مصروف ہوتا ہے۔ لہٰذا ایسا شخص جو لوگوں کا بھی خیال رکھے، حکومت کی باغ ڈور سنبھالے، اس شخص سے کبھی بھی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی ہو اور شریعت کے اتنا پابند ہو، تو ہم لوگ جو چھوٹے چھوٹے بزنس کرتے ہیں، دکاندار میں بیٹھتے ہیں، تو ہمارے لیے یہ کیسے جائز ہوتا ہے کہ ہم ان چھوٹے چھوٹے تجارت اور بزنس کی وجہ سے ہم نمازوں کو چھوڑ دیں، جبکہ وقت کے بادشاہ نماز کے اتنا پابند ہے، اس کے اوپر ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہے۔ لہٰذا وہ شخص نماز کو کبھی بھی تکبیر اولیٰ کے بغیر بھی نہیں چھوڑا۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کام دھندوں کے پیچھے نہ پڑیں، وقت جب نماز کا ہو جائے تو فوراً نماز ادا کریں۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو اس واقعے سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور نمازوں کا پابند بنائے، آمین۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک بھی ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔